تو بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان مدینہ الرسول مدینہ منورہ کے تربیت یافتہ فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالرؤوف عاصم صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی مدرس کلیہ دار القرآن والحدیث جناب رونی فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ محترم اور مکرم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ جس اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مختلف مواقع، مختلف اوقات ایسے رکھے کہ جن میں ایک مومن بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھا سکتا ہے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں بہت سے کاروبار کے مختلف سیزن ہوتے ہیں اور انسان اپنے اس کاروبار کے سیزن میں بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، انہی نیکی کے عبادت کے موسموں میں سے ایک موسم یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی، جس کا آغاز اگر آج چاند نظر آ گیا تو ہو جائے گا، نہیں تو کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مختلف سیزن رکھے کہ ان میں اگر ایک مومن بندہ کوئی معمولی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بڑے ہی قیمتی۔ ذی الحجہ کا مہینہ عربی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مومن کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اللہ نے فضیلت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں سے اللہ نے افضل بنایا، بعض راتوں کو بعض راتوں سے اللہ رب العزت نے افضل بنایا،
اور پھر بعض اوقات کو اللہ رب العزت نے بعض اوقات سے افضل بنایا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بڑے ہی قیمتی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ محترم بھائیوں، ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے کان السلف یعظمون 3 عشرات، کہتے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ، تابعین، علماء، محدثین 3 عشروں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے اور ان میں عبادت کا خاص اہتمام بھی کرتے۔ وہ 3 عشرے: العشر الاول من شہر المحرم، محرم کا پہلا عشرہ ہمارے اسلاف ان کا بڑا احترام کرتے اور ان میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے۔ اور دوسرا والعشر الاخر من شہر رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت کا خاص اہتمام کرتے۔ اور اسی طرح تیسرا عشرہ والعشر الاول من شہر ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ پہلے 10 دن ہمارے اسلاف ان ایام کا بڑا ہی احترام کرتے اور ان میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے۔ پیارے بھائیوں، آپ یہ اس بات کا اندازہ، ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی الاطلاق مطلق طور پہ کہہ دیا کہ افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول نے کوئی فرق نہیں کیا یا اور کسی کو کہا نہیں کہ یہ دن، بلکہ فرمایا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی دن ہے تو وہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کائنات کے بہترین دن، سب سے پیارے دن ہیں، سب سے قیمتی دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ دن رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے اور اس کا آخری عشرہ خاص فضیلت والا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں، یہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک دن یوم عرفہ کا بھی آتا ہے جس کی بڑی فضیلت، اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ان دنوں کی راتوں سے افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دن ہمارے ذہن میں عام آتا ہے کہ رمضان المبارک، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی فضیلت رمضان المبارک، لیکن دنوں کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہم رمضان المبارک میں عبادات کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان ایام کو ہم غفلت سے گزار دیں جو کہ ان دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر نیکی کا کام کرنا، کوئی عبادت کرنا اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے،
فرمایا اتنے محبوب ہیں ان دنوں کے نیکی کے اعمال کہ اور تمام دنوں کے نیکی کے اعمال اللہ کے ہاں اتنے محبوب نہیں، یعنی وہ بھی محبوب ہے لیکن ان دنوں کے اندر نیکی کے کام کیے جانا اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسند ہے، بڑے ہی محبوب ہے۔ صحابہ نے حیرت سے سوال کیا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول عام دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیا وہ بھی ان دنوں کے نیکی کے اعمال سے افضل نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل، عام دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا وہ بھی ان دنوں کے نیکی کے کاموں سے افضل نہیں۔ ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں وہ بندہ جو عام دنوں میں اپنے مال کو لے کے اپنی جان کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلا اور شہید ہو گیا، کوئی چیز واپس نہ لے کے آیا، وہ بندہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے نیکی کے اعمال سے افضل نہیں۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان دنوں کے اندر عبادات کر کے نیکی کر کے میں اور آپ اس بندے کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں جو عام دنوں کے اندر جہاد کے لیے جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، ہم ان دنوں میں نیکی کے کام کر کے اس بندے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ میری آپ کی زندگی کا حصہ اور زندگی کے بہترین اور قیمتی دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور عبادات کی جتنے بھی اقسام ذکر کریں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، نفلی روزے کثرت سے رکھنے کی کوشش کریں، ان دنوں میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا یخرجان الی السوق، بازار کے اندر نکل جاتے، فیکبران، اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور فرماتے ہیں لوگ ان کی تکبیرات کو سن کے وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے۔ تو ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور دیگر جو بھی عبادات کی اقسام ہے تمام جو عبادات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور محترم بھائیوں، ابھی یعنی پتہ چل جائے گا کہ چاند اگر نظر آ گیا تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اگر نہیں تو کل جو ہے وہ کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل العشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، تم میں سے کوئی بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بالوں کو نہ کاٹے، نہ مونڈے، اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشے۔ اگر ذی الحجہ کا مہینہ یہ یعنی چاند نظر آ گیا اور شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کوشش کرے بندہ اس سے بچے، لیکن اگر نہیں آج تو جس کو بندے کو ضرورت ہے، بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بندہ کاٹ لے، اور اگر جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح صرف قربانی کرنے والا ہی نہیں بلکہ جس گھر کا سربراہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس گھر کے باقی افراد بھی، بچے بھی اور خواتین بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ اور بال جو ہے ان سے کاٹنا، ان سے پرہیز کریں۔ اور بلکہ ایک روایت تو یہاں تک بھی کہ جو بندہ قربانی نہیں بھی کر سکتا، جس نے نہیں بھی قربانی کرنی، وہ بھی اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے اور ان سے بچے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنے بال اور ناخن پھر کاٹ لے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، یہ ایام بڑے قیمتی ایام، یہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان کو غنیمت بنائیں، اپنی
عبادات کے ساتھ اللہ کو راضی کرے، نفل و نوافل اور اسی طرح دیگر عبادات کر، اور پھر انہی کے اندر انہی ایام میں ایک دن جو کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا دن، عید سے ایک دن پہلے کا دن جسے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، اللہ اکبر، نفلی روزے پیارے بھائیوں بڑا ہی ان کا ثواب اور بڑا اجر ہے، ان کا اہتمام کیا کریں۔ یعنی میں صرف بات چلی تو ذکر کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں ہمیں بعض جو یعنی دیندار گھرانے ان کو بھی یہ پتہ ہی نہیں کہ خاص کر کن ایام کے اندر نفلی روزوں کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں نفلی روزے تو اللہ اکبر میرا خیال کو ہزاروں میں ایک بھی شاید کو نظر نہیں آتا کیونکہ رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بار بار مکے اور مدینے کی زیارت کروا، ہم نے دیکھا اور جو عمرے حج کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی میں، بیت اللہ کے اندر، اور اسی طرح سعودی عرب کی دیگر محلوں کی مساجد کے اندر، اور جب سفر کریں گے راستے کے اندر جو راستے کے اندر مساجد آتی ہے روڈوں پہ اور پیٹرول پمپ وغیرہ یا جو بھی سٹاپ ہوتے ہیں مساجد آتی ہیں، ان مساجد کے اندر بھی یقین کیجئے سوموار اور جمعرات کو آپ کو نظر آئے گا کہ افطاری کے لیے دسترخوان لگے ہوتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ اسی طرح ایام 20، ہم ایام 20 کا ہم پتہ ہی نہیں، ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ ایام 20 کہتے ہیں سفیدی کو، ان کو اس لیے ایام 20 کہا جاتا ہے کہ چاند پورا گول ہوتا ہے، رات روشن ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اس لیے ان کے دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، ہمیں عام مہینوں کے چاند کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ دن گننے ذی الحجہ کے کیونکہ عید آنے والی یا رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، رمضان کے چاند کا انتظار ہوتا ہے، یا چھوٹی عید کے لیے شمال کا چاند دیکھنے کا ہمیں چاہ ہوتا ہے۔ جب عید گزر گئی پھر بعد میں پتہ ہی نہیں کون سی، اور باقی مہینوں کا پتہ ہی نہیں چاند کی کون سی تاریخ ہے، ہم نے اہتمام کیا کرنا۔ پیارے بھائیوں ان تاریخوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو نفلی روزہ رکھتے، ان ایام کے اندر بھی ان تمام مساجد میں دسترخوان لگے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محرم کے اندر جو 9 محرم کا اور 10 محرم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ تو پیارے بھائیوں یہ جو دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں جو بندہ ایک روزہ عرفہ کے دن کا رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی ایک گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ پیارے بھائیوں کتنا اللہ کا فضل و کرم۔ اور پھر یہ ایام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی اور جن کو اللہ نے مال و دولت دیا، جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ حج اور عمرے کے لیے گئے اور ادھر اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو بیچارے وہاں نہیں جا سکے ان کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے قیمتی دن دیے کہ وہ ان میں عبادات کر کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے۔ اور اسی طرح انہی ایام کے اندر پھر ایک 10 ذی الحجہ کا دن جو کہ یوم النحر بھی جس کو کہتے ہیں، قربانی کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عید کے دن سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے، جانور قربان کیا جائے۔ اب محترم پیارے بھائیوں قربانی یہ بھی ایک بڑا ہی عظیم عمل، یہ بھی ایک بڑا ہی عظیم عمل کہ جو ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہماری توجہ اور ہمارا دھیان وہ عظیم واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعہ کی طرف ہماری توجہ یہ مبذول کرتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بے پناہ اللہ رب العزت کے
کے ساتھ محبت اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لاتے ہوئے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طرح اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے رب کی بے پناہ اطاعت و فرما برداری میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ قربانی، یہ بڑا ہی عظیم عمل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے. یہ سنت موقدہ بھی. اور ہمارے بہت سے بھائی جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ان لوگوں کے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہمت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہے. اس کو آنے کی ضرورت نہیں. جس نے ہمارا یہ فرمان نہیں مانا تو یہ فرمان ماننے کی کیا ضرورت، کیوں وہ بھی نہ ہے. تو گویا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ لازمی قربانی کرے، اس کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بعض بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے. قربانی وہی بندہ کرے گا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوتی ہو، زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس پورا ہوتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی اتنا مال کبھی نہیں ہوا کہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو. اللہ کے رسول کے پاس آتا، اللہ کے رسول ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. اتنا مال کبھی جمع ہی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے. اور پھر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے دنیاوی اپنے معاملات کے لیے. کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، کوئی بھی کام، اس کے لیے ہم اہتمام نہیں کرتے، کمیٹیاں نہیں ڈالتے، اس کے لیے پیسے جمع نہیں کرتے، اپنی سیونگ نہیں کرتے، علیحدہ سب کچھ اہتمام نہیں کرتے، قرضہ بھی اٹھا لیتے. اسی لیے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس یعنی اگر اتنے پیسے نہیں کہ قربانی لے سکے، کچھ نہ کچھ ادھار بھی لینا پڑتا ہے. جس کو پتہ ہے کہ میرے عید کے بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد میرے کو پیسے آنے ہیں، کمیٹی نکلنی ہے، تنخواہ آنی ہے، یا اسی طرح میرے پیسے آئیں گے، میں آسانی سے اپنا قرضہ اتار سکتا ہوں، تو علماء کہتے ہیں ایسا بندہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا. تو پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں کئی احباب جو استطاعت ہونے کے باوجود باقی سارے 100 جتن کریں گے، 100 معاملات کے اندر پیسہ خرچ کریں گے، لیکن قربانی کے لیے اللہ کی طرف سے شاید توفیق نہیں ہوتی اور کوشش بھی نہیں کرتے. اور جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے الحمدللہ وہ بڑی بڑی قربانیاں بھی کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. لیکن اس میں محترم پیارے بھائیوں یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، عبادت کوئی بھی ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے. اگر وہ عبادت کتنی بڑی کیوں نہیں، لیکن اگر اللہ کی رضا اس میں صرف شامل نہیں ہے نا، وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. آپ ایک قربانی کر لیں، ایک کو جانور ذبح کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو، بڑی قیمت، کیونکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی. لیکن اگر نمود و نمائش اور لوگوں کو دکھلانا بلے بلے اور واہ مقصود ہے، لوگوں کے اندر نام پیدا کرنا مقصد ہے، اخبارات کے اندر، اشتہارات کے اندر، سوشل میڈیا پر میرا چرچا ہو جائے، اس نے اتنے کروڑ کے جانور کیے، اتنے گائے کی، اتنے اس نے بکرے، اتنے اونٹ کر دیے، اگر یہ مقصود ہے اللہ رب العزت کو ایسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو ایسی قربانیوں کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم ایسی ہزاروں قربانیاں، ان سے بہتر ایک بکرا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ویلیو ہے اس طرح کی ہزاروں لاکھ قربانیوں سے. اللہ رب العزت کے ہاں یاد رکھیے اعمال کی قبولیت کے لیے معیار کثرت نہیں ہے، کثرت نہیں ہے کہ معیار بہت زیادہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہاں کثرت کہا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں یہ زندگی اور موت کا مقصد سارا معاملہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ نے کثرت تو کہا ہی نہیں، زیادہ تو کہا ہی نہیں. کتنے ایسے صحابہ
جو اسلام میں داخل ہوئے اگلے ہی لمحے میدان جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ کی جنت کے وارث بن گئے، کتنے کا عمل کیے؟ اللہ رب العزت کے یہاں کثرت معیار نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں معیار یہ ہے کہ اگر وہ چیز، وہ کام، وہ عبادت تھوڑی ہو لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ قربانی اور دیگر تمام عبادات وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر نیت کے اندر جتنا اخلاص ہے اتنی ہی وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول۔ جو میں نے آج شروع میں پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے نبی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے پیارے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے، لوگوں کے لیے نہیں کرنی ہم نے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے نبی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور قربانیاں تمام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تمام عبادات بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر شوق سے، محبت سے، پیار سے اور خوشی سے قربانی کریں۔ یہ تنگ ہو کے نہ کریں کہ اپنے آپ کو بچوں نے مجبور کیا، گھر والوں نے مجبور کیا، نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، یا اس طرح کی باتوں کو ذہن سے نکال لیں۔ صرف رب کی رضا کے لیے ہم نے انشاءاللہ قربانی کرنی، اور اللہ رب العزت کو یہ کثرت، زیادہ گوشت یا ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جانوروں کے گوشت کے اللہ کو محتاج نہیں ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں لوگوں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھ، اور تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کے لیے محبت کتنی، کتنے شوق سے تم قربانی کرتے ہو۔ یاد رکھو اگر اللہ کی محبت اور شوق اور تقوی پرہیزگاری للہیت قربانی میں نہیں ہے، ایسی قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیاں کرنا چاہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جن کے پاس استطاعت اور وسائل نہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کو اتنے وسائل اور استطاعت دے کہ وہ بھی شوق اور محبت سے اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللہ ہم بڑے گناہگار سیاہکار خطا کار ہیں. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے ہمارے لواحقین عزیز و اقارب دوست احباب اساتذہ میں سے کوئی بیمار ہے اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا یاب فرما. اللہ ایسی شفا دینا کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے. اللہ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تو سب ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے. اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا. اللہ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو ہمارے لواحقین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ جتنے مسلمان بھائی کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ اپنی جناب سے بہترین روزگار عطا فرما. اللہ بہترین سب کو روزگار عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل پیدا فرما. اللہ سب کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل پیدا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر بنا. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر بنا. اللہ یہ آنے والے ایام ان کو غنیمت سمجھ کر عبادات کی توفیق عطا فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی جناب سے حلال اور وافر رزق عطا فرما. اللہ اپنی جناب سے حلال اور وافر رزق عطا فرما. اللہ جن بھائیوں کو قربانی کی اللہ وسائل موجود ہیں اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قربانیاں قبول فرما. اللہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے اللہ ان بھائیوں کو استطاعت عطا فرما. اللہ اپنی جناب سے حلال اور وافر رزق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.